ادراک کی تعریف بیان کرتے ہوئے مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ادراک کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زید اخبار پڑھتا ہے، اور زید کہتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھا، میں نے کھانا کھایا، میں نے خط لکھا۔ کون کہتا ہے؟ اخبار کس نے پڑھا، خط کس نے لکھا، کھانا کس نے کھایا؟ زید نے۔ یہ سب زید نے کہا، مگر یہ سب کچھ بیان کرنے والا، سمجھنے والا زید کا ذہن ہے۔ زید نے کیا کہا؟ اس کا جاننے والا صرف زید کا ذہن ہے، جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں۔ زید نے کیا کام کیا؟ اس کی جاننے والا زید کا ذہن، یہ ادراک ہے۔ جب ہم زید کے جاننے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زید کے ذہن میں ایک اطلاع وارد ہوئی کہ اخبار پڑھو، دوسری اطلاع پر زید نے خط لکھا، تیسری اطلاع پر زید نے کھانا کھایا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جاننے پڑھنے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں ہے۔ اخبار پڑھنا، خط لکھنا سب اطلاعات ہیں۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ زید کا خط لکھنا، اخبار پڑھنا یا کھانا کھانا یا کچھ بھی کرنا اطلاعات ہیں، تو یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ زید کون ہے۔ جب ہم اطلاعات سے قطع نظر کرتے ہیں کہ زید کون کرتے ہیں تو زید کون ہے، زید نے کیا کیا ہے، یہ سب بے معنی ہے۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ زید کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئی اور اس نے ان اطلاعات کو قبول کیا۔ زید کے ذہن کو اطلاع موصول ہوئی اور اس نے اس اطلاع کو قبول کیا۔ اب جب زید کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ زید کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس دو رخوں سے بات کرنے کے علاوہ دوسرا طریقہ کار نہیں کہ ایک یہ کہ جو کچھ ہے سب اطلاعات ہے، اور جو کچھ کو قبول کرنے والا ذہن ہے وہ بھی اطلاع ہے۔ اطلاع دینے والا بھی ذہن ہے اور قبول کرنے والا بھی ذہن ہے، یعنی اطلاع دینے والا اور اطلاع قبول کرنے والا وہی سیاہ نقطہ ہے جسے ادراک کہا گیا ہے۔ جس سیاہ نقطے کی حرکات و سکنات سے اطلاعات کا سلسلہ قائم ہوتا ہے، یہی وہ ادراک ہے جس ادراک میں ایک طرف فنا اور دوسری طرف بقا ہے۔ جب ہم لفظ ادراک کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم کسی زمانیت یا مکانیت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ادراک کیا ہے؟ ادراک دراصل لمحات کی تقسیم ہے، ایسی تقسیم جو بڑے سے بڑے وقفے کو چھوٹی سے چھوٹی کسر میں بیان کر دے اور چھوٹے سے چھوٹے وقفے کو بڑے سے بڑے وقفے میں تقسیم کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمحہ کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی ایسی اطلاع ہے جو اطلاع ہمیں لمحے کے کروڑویں حصے میں لمحے کو تقسیم کر دیتی ہے۔ وہ اطلاع اس لمحے کو طویل وقفے میں بیان کر کے کروڑوں سال میں محیط کر دیتی ہے۔ ایک آدمی جو 60 سال پہلے پیدا ہوا جب 80 سال کا ہوتا ہے تو 80 سال کے وقفے کو بیان کر دیتی ہے۔ بچپن سے 80 سال کا وقفہ ایک لمحہ بن جاتا ہے، یعنی 80 سال گزرنے کے بعد جب اپنے بچپن یا ماضی میں مشاہدہ کرتا ہے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بچپن کا تذکرہ کرتا ہے۔ حالانکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح بچپن سے 80 سال گزار کر آدمی 80 سال کا ہوا، اسی طرح 80 سال سے بچپن میں جانے کے لیے 80 سال کا وقت گزارنا تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ 80 سال کا بوڑھا جب بچپن کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کے اندر بچپن سے لے کر 100 سال تک کا عرصہ فلم کی طرح لپٹ کر سامنے آ جاتا ہے۔ سائنسداں زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل بتاتے ہیں۔ ہم جب زمین پر کھڑے ہو کر سورج کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے کر لیا گیا۔ اگر لمحے کے کروڑویں حصے میں 9 کروڑ میل کا فاصلہ طے نہ کرتے تو سورج نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح دوسرے سیاروں کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں سیارہ سورج سے بھی دور ہے، لیکن جب اس سیارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ سیارہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ زمین سے سیارے کا فاصلہ کھربوں میل پر پھیلا ہوا ہے،
ہمیں ایک لمحے کے اندر اس فاصلے سے گزار دیتا ہے. یہ جو چیز کروڑوں میل کے فاصلے کو لمحے سے روشناس کرتی ہے وہی ادراک ہے. ادراک کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ انسان اور اللہ کا ایک رشتہ ہے. وہ رشتہ ایسا ہے اس میں کسی قسم کا بودھ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے ادراک کے نقطۂ نظر سے ادراک کی تقسیم کو بڑے سے بڑا وقفہ تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اللہ کے اور بندے کے درمیان بظاہر دوری نظر آتی ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے، اور اگر اس 9 کروڑ میل کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی موجودگی جس مقام پر ہے اس مقام کا تعین کر لیں تو کھربوں میل کا فاصلہ ہو جاتا ہے. مثلا اگر ہم 9 کروڑ میل کا فاصلہ تقسیم کرتے ہیں تو سورج سے آسمان تک کا فاصلہ 9 کروڑ میل فرض کر لیا جائے، اور مذہبی صحائف کے نقطۂ نظر سے 7 آسمان ہوتے ہیں، پھر عرش، پھر کرسی، پھر اللہ کا قیام ہے. اس طرح زمین سے عرش اور کرسی تک 10 مقامات کا تعین ہوتا ہے. اگر ہر مقام کا فاصلہ 9 کروڑ میل فرض کر لیا جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان 90 کروڑ میل کا فاصلہ بنتا ہے. جبکہ ہم خلوص دل سے اللہ کو پکارتے ہیں ہمارے محسوسات تیز ہو جاتے ہیں اور ہم اللہ کو اپنے قریب پاتے ہیں. خود اللہ کا ارشاد ہے میں ربی جان سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کا ارشاد ہے، اور بندے اللہ کے درمیان 90 کروڑ میل کا فاصلہ متعین کرتے ہیں.